السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، صبح بخیر۔ ابتدا ہو کچھ اس طرح تیرے نام کے ساتھ یا اللہ، ابتدا ہو کچھ اس طرح تیرے نام کے ساتھ یا اللہ، کہ دن گزر جائے تیری رحمتوں کے نزول میں، آمین۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عائشہ جاوید۔ آج لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو اسٹوڈنٹس آج آپ کی کاپیز جو ہیں وہ چیک کی گئیں، جس میں کچھ کمیاں مجھے نظر آئی اور میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ آپ کو تمام پیٹرن دوبارہ دہرا دیا جائے، تاکہ جب آپ دوبارہ کام کریں تو یہ غلطیاں نہ آئیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، آپ نے کام اسی پیٹرن کے مطابق کرنا ہے، اس سے ہٹ کے کام نہیں کرنا۔ جیسے فرسٹ آف آل انڈیکس بنانے کا ہے، تو انڈیکس بنانے میں کافی مسٹیکس بچوں نے کی ہوئی تھی، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کروا دوں کہ انڈیکس بنانا کس طرح سے ہے۔ حالانکہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کیا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں۔ جیسے انڈیکس بنانے کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے انڈیکس بنانا ہے، فرض کریں آپ کا عنوان ہے حمد، تو حمد لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ مینشن کریں۔ بالفرض کہ آج ہے 30 جون 2020، تو اسی طرح سے 30 جون 2020 آپ لکھیں گے اور پھر اس کے آگے الفاظ معنی لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈیٹ مطلب اگر 1 جولائی 2020 ہے تو اسی طرح سے آپ مینشن کریں گے، اور پھر اس ڈیٹ میں جو بھی ورک کیا ہو، فرض کریں ہم نے سوالات کے جوابات کیے ہیں تو وہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈیٹ وائز جس ڈیٹ میں جو کام میں کرواؤں گی وہ اسی طرح سے ڈیٹ وائز آپ انڈیکس میں لازمی لکھیں گے۔ جیسے الفاظ، جملے ہیں، تشریحات ہیں، ETC بہت سی چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو کروا رہی ہوں، تو اس میں خالی جگہ بھی کچھ جو ہے وہ میں آپ کی کاپی پہ آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں، تو آپ نے اسی طرح سے پراپر انڈیکس بنانا ہے، یعنی جس ڈیٹ میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس ڈیٹ میں وہ کام ہم نے خوش خط لکھنا ہے۔ اسٹوڈینٹس خوش خط بار بار میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اپنی ہینڈ رائٹنگ پہ فوکس رکھیں۔ آپ کا جو ورک ہے وہ اچھے طریقے سے ہوا ہونا چاہیے، پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو امپروو کریں۔ آپ کی ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے میں اسی لیے خوش خطی بھی کرواتی ہوں اور آپ کو لکھنے کا پیٹرن بھی بتا رہی ہوں۔ اس سے آگے آ جاتی ہے آپ کی مارجن لائنز۔ مارجن لائنز آپ نے مسٹ ڈرا کرنی ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جنہوں نے مارجن لائنز سرے سے ڈرا ہی نہیں کی تھی، پورے ورک میں، پورے ویک کے ورک میں، پورے ایک ہفتے کے کام میں کہیں بھی مارجن لائنز ڈرا نہیں کی گئی تھی۔ مارجن لائن ڈرا کرنے سے ایک تو آپ کی کاپی اچھی لگتی ہے، خوبصورت کام ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس لائن سے آگے آپ نے تجاوز نہیں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ڈیٹ پیٹرن۔ اسٹوڈنٹس آپ کا ڈیٹ پیٹرن میں نے ساتھ ساتھ آپ کو باقاعدہ اوپر لکھ کے بتاتی ہوں، تو آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے 30 جون 2020 جیسے میں نے لکھا ہوگا اس ویڈیو میں، سیم آپ نے ایسے ہی رائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ 30 جون 2020 جماعت کا کام ہے تو اسی طرح سے جماعت کا کام لکھیں گے اور آگے دن لازمی لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 30 جون 2020 اگر گھر کا کام ہے، جو بھی ڈیٹ ہے، یہ تو فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، مثال کے طور پر۔ پھر اس کے بعد آپ گھر کا کام کر رہے ہیں تو گھر کا کام، اور پھر سیم اسی طرح سے آگے دن جو ہے وہ آپ مینشن کریں گے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے مارکر صرف بلو یا بلیک کلر کا استعمال کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مارکر آپ یوز نہیں کریں گے، کلر مارکر یا کچھ اس طرح سے یوز نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی کاپی ورک ہے تو اس پہ مارکرز بلو یا بلیک کلر اور پین بلو انک پین یوز کریں گے۔ اگر آپ کا بک ورک ہے تو میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں بیٹا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کاربن پینسل کا استعمال کرنا ہے، بک کے اوپر آپ نے کسی بھی قسم کے کلر مارکر یا پین کا استعمال نہیں کرنا ہے۔
تو اسٹوڈینٹس یہ تھی وہ ہدایات، یہ انڈیکیشنز میں آپ کو دینا چاہتی تھی۔ آج کے ورک میں جو کمی مجھے نظر آئی وہ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتا دی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اگلی بار یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے اور اپنا کام اس پیٹرن کے مطابق کریں گے۔ ایسے کریں گے نا اسٹوڈینٹس؟ ویری گڈ، شاباش۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ کا کام 1 ویک کے بعد میرے پاس آئے تو یہ تمام جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا اور اسی پیٹرن کے مطابق اپنا کام مکمل کریے گا۔ اس کے علاوہ جن اسٹوڈنٹس کا کام اس طرح سے نہیں ہے تو وہ کوشش کریں کہ اپنا کام، اپنی ڈیٹ، مارجن لائنز ڈرا کریں اور اس طریقے سے کام کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں اسٹوڈنٹس، بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، اپنی کاپیز اپنی تو 4th کلاس آج ہم پڑھیں گے آپ کے کتاب صفحہ نمبر 11 پر موجود فعل، فاعل، مفعول کی تعریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سوال نمبر 4 جو ہے حل کریں گے۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو اسٹوڈنٹس ہمیں یہ حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ڈیفینیشن فعل کی ہے، ایسے الفاظ ہیں جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلاً شاہد نے کتاب پڑھی، اس میں پڑھی فعل ہے۔ کیا فعل ہے؟ پڑھی، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھی جو ہے یہ فعل ہے، کام کرنے کو ظاہر کر رہا ہے نا۔ ایسے الفاظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کام کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو کتاب پڑھی میں پڑھی جو ہے وہ فعل ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے سلمان کرکٹ کھیلے گا۔ اب یہاں پر کون کھیلے گا؟ سلمان، تو کام کرنے والا کون ہے؟ سلمان، تو اس میں سلمان جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ مفعول وہ اسم ہے جس پر کوئی کام واقع ہو۔ مثلا احمد نے سائیکل چلائی، احمد تو ہو گیا یہاں پہ فاعل، چلائی کیا ہو گیا؟ فعل۔ اب یہاں پہ جو سائیکل ہے وہ کیا ہے؟ مفعول۔ جیسے فاطمہ نے نماز پڑھی، اس میں فاطمہ مفعول، فاعل ہے، پڑھی فعل ہے اور نماز جو ہے وہ مفعول ہے۔ سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس؟ اس میں نماز اور سائیکل مفعول ہیں، یہ سائیکل اور یہ نماز۔ چلیں اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں سے فعل، فاعل اور مفعول الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ دیکھیں کالم بنے ہوئے ہیں نا فعل، فاعل اور مفعول کے، تو آپ نے اسٹوڈنٹس اس بک کے اوپر ہی کام کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر آپ پہلے لائنز ڈرا کریں گے 2 خوبصورت سی، ٹھیک ہے، یہاں پر اور پھر 2 یہاں پر ڈبل لائن، اور پھر یہاں پہ بھی اسی طرح سے ڈبل لائن مینشن کریں گے۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ڈیٹ وغیرہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے آپ نے لکھنی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ ہمارا بک ورک ہے تو اس لیے ہم کاربن پینسل سے ہی سارا کام کریں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، فرض کریں یہ آپ کی بک کا پیج ہے، سوال نمبر 4 کے اوپر والا حصہ، تو آپ یہاں پر اس طرح سے ڈیٹ مینشن کریں گے 30 جون 2020۔ یہاں پہ لکھیں گے جماعت کا کام، جماعت کا کروا رہی ہوں تو جماعت کا کام، اور یہاں پر لکھیں گے آپ دن، اوکے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جملے فعل، فاعل اور مفعول آپ کی بک کے اوپر، آپ کی کتاب کے اوپر کالم بنے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھ رہی ہوں فاعل، فعل اور مفعول۔ اچھا جی، پہلا جملہ ہے آپ کا علی گیند سے کھیلتا ہے۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ علی گیند سے کھیلتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس میں علی جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل، اس کو فاعل میں لکھیں گے، یہاں پہ علی
گیند کیا ہے؟ گیند ہے مفعول، تو یہاں پر گیند لکھیں گے مفعول میں، اور کھیلتا جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح سے خوبصورت سا کر کے لکھنا ہے آپ نے. اگلا جملہ ہے احمد نظم لکھ رہا ہے. احمد نظم لکھ رہا ہے. اس میں احمد فاعل ہے، نظم مفعول ہے، اور لکھ رہا فعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھیں گے احمد، فعل میں لکھیں گے لکھ رہا، اور نظم مفعول میں لکھیں گے ہم. اوکے اسٹوڈینٹس. اسی طرح سے ہے آگے ندا گانا گا رہی ہے. تو اس میں ندا جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل، گا رہی فعل، اور گانا کیا ہے؟ مفعول. پھر اس کے بعد ہے فوزیہ کپڑے دھو رہی ہے. اس میں فوزیہ فاعل ہے، دھو رہی یا دھونا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فعل، اور مفعول کیا ہے؟ کپڑے. پھر اس کے بعد ہے حسن تصویر بنا رہا ہے. اس میں حسن کیا ہے؟ جی بالکل فاعل ہیں، بنا رہا فعل ہے، اور تصویر مفعول ہے. اس کے بعد ہے کھاتے ہیں. اس میں بھٹی جو ہے، بھٹی صاحب کیا ہیں؟ جی فاعل ہیں، اور حساب مفعول ہے، اور پڑھاتے فعل ہے. اس سے اگلا ہے چپڑاسی گھنٹی بجاتا ہے. اس میں چپڑاسی فاعل ہے، بجاتا یا بجا رہا ہے، بجا رہا فعل ہے، اور گھنٹی مفعول ہے. آخری فقرہ ہے آپ کا علی سائیکل چلاتا ہے. اس میں علی فاعل ہے، چلاتا فعل ہے، اور سائیکل مفعول ہے. اسٹوڈینٹس سیم اسی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بک کے اوپر یہ کام کرنا ہے، کتاب کے اوپر کاربن پینسل کے ساتھ. فعل کے خانے میں سارے فعل لکھنے ہیں، فاعل کے خانے میں سارے فاعل لکھنے ہیں، اور مفعول کے خانے میں سارے مفعول لکھنے ہیں. اس کے علاوہ ہے آپ کے بک پیج نمبر 12 پر سوال نمبر 5 سبق برائی نگر سے فعل تلاش کر کے لکھیں. تو ان بلاکس میں ہم فعل تلاش کر کے لکھیں گے. جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 12 پر موجود سوال نمبر 5 کھول لیں جلدی سے، شاباش. جی تو اسٹوڈینٹس پہلا ہم نے لکھا برائیوں پیار. اب اگلے میں ہم لکھیں گے کارکردگی. ٹھیک ہے، یہ بھی فعل ہے. پھر اس کے بعد لکھیں گے مشورے. پھر اس کے بعد لکھیں گے شرکت.
हंसते खेलते, हंसते खेलते कब्ज़े गुस्सा या गुस्से, नफ़रत दरगुजर। ये तमाम वो फ़ेल हैं जो आपकी इस कहानी बुराई नगर में मौजूद हैं। ये आपने अपने किताब सफ़ा नंबर 12 पर मौजूद सवाल नंबर 5 के अंदर लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपने जमात का काम याद करना है। इसके अलावा आज होमवर्क आपको नहीं दे रही हूँ, आपने ये जमात का काम जो है फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल की डेफिनेशन याद करनी है, तारीफ़ याद करनी है, और इसके अलावा जो काम मैंने आपको करवाया है ये वाला और ये वाला, ये आपने याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज का लेक्चर तो हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। यकीनन आपने अपना तमाम काम मेरे साथ साथ मुकम्मल किया होगा, खुश ख़त भी लिखा होगा, और इसके अलावा जो पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसको भी आपने यकीनन फ़ॉलो किया होगा। तमाम भलाई और खैर व आफ़ियत हमेशा आपका मुक़द्दर रहे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप सबको अपने अमान में रखे। फ्रेंड्स, डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है। इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।